बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अहमद चीमा यूट्यूब चैनल के साथ। आज एक अहम दवाई हम स्टडी करेंगे। ये आपको बताता जाऊँ कि हम क्योंकि सिलेबस वाइज अद्वियात को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ईयर की सिलेबस को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकंड ईयर के सिलेबस को शुरू करेंगे। तो सेकंड ईयर सिलेबस में सबसे अहम दवाई जो है आज हम उसको स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी कौन सी अलामात अहम हैं और किन अलामात पर हम इस दवाई को तजवीज़ करते हैं। तालिब इल्मों को बताता जाऊं कि अगर आपने शुरू में स्टडी करनी शुरू की है तो इस दवाई को आप एक दफ़ा सुन लें, देख लें और फिर आप इसको किताबों से पढ़ लें अच्छी तरीके से, तो आपको इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाएगी। ये दवाई हमारे सिलेबस में, हमारी होम्योपैथिक क्लिनिक पे, हमारे सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखती है। यूँ मैं कहूँ, अगर ये दवाई क्लिनिक पे ना हो तो क्लिनिक जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। अगर ना हो तो आधा तो ज़रूर हो जाता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस दवाई की अहमियत को आप समझ जाएंगे और आप इसको अच्छे तरीके से सुन लेंगे और समझ भी जाएंगे। एक बात आपको बताता जाऊं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। इसके अलावा कमेंट्स भी करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितनी दिलचस्पी से वीडियो देखते हैं और कोई नॉलेज वाली बात का जिक्र भी करें। कोई गलती हो तो उसका भी आप बता दें ताकि हम उस गलती को अगली दफ़ा दोहराएं ना। क्योंकि नॉलेज इल्म किसी की मेरास नहीं होती। हर किसी के पास इल्म हो सकता है कि अगर आप हमें अपनी तजावीज़ को देंगे तो हम इंशाल्लाह उन गलतियों को बेहतर तरीके से ख़त्म करके अपने इल्म को मज़ीद तरक्की दे सकते हैं ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद समझ आ जाए। मकसद हमारा ये है कि होम्योपैथिक इल्म को आगे बढ़ाया जाए। जो होम्योपैथिक को समझने वाले हैं, तालिब इल्म हैं, होम्योपैथ हैं, वो भी हमारी वीडियो को देखें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर मज़ीद इसको बेहतर कर सकें आपकी तजावीज़ की रोशनी में। तो आज की दवाई का नाम है पल्सटीला। पल्सटीला आज की हमारी दवाई है। जैसा कि आप नाम से पता चल गया होगा कि पल्सटीला कितनी अहमियत की हामिल है और ये आपको बात बताता जाऊँ। इसकी वजाहत मैं बाद में करूँगा। इसको औरतों की दुआ कहा जाता है। इसका टाइटल भी मैंने यही बनाना है कि क्या होम्योपैथिक के अंदर पल्सटीला औरतों की दुआ है। इसकी वजाहत मैं एंड पे करूँगा, आखिर पे। पहले आपको इसकी वो अलामात, वो कैफियत जिस पे हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताता जाऊँ कि पल्सटीला पूरे जिस्म पे असरअंदाज होती है। कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिस पर पल्सटीला जो है वो असरअंदाज नहीं होती और कोई ऐसा अलामत नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको पल्सटीला कवर नहीं करती। सबसे पहले जो बहुत अहम बात है, इसकी बहुत ज़बरदस्त बात है कि ये दवाई, इसको वैसे बोरक ने लिखा है, पहले स्टार्टिंग के अंदर ही उसने लिखा है और बहुत ज़बरदस्त बात उसने लिखी है कि पल्सटीला मौसमी तगय्युरात को की दवाई है। मौसमी तगय्युरात की दवाई है, यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कैफियत बदलती रहती हैं, इसके अंदर अलामात बदलती रहती हैं। इस पॉइंट से हम इसका आगाज़ करेंगे कि इसके अंदर अलामात बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, मरीज़ की कैफियत बदलती रहती हैं। इसी अलामत को मद्देनज़र रख कर ये दवाई को हम आगे बढ़ाएंगे कि कैफियत को, अलामत को इसका मरीज़ जो है वो चेंज नहीं करता रहता बल्कि ख़ुद से चेंज हो जाती है, क्योंकि इसकी वजाहत की गई है कि ऐसा क्यों है। और ये एक जंगली फूल है, हवा का फूल इसको कहते हैं, पल्सटीला को। हवा का फूल जंगल के अंदर
कमज़ोर सा ये फूल है, और जिस तरफ से कोई हवा आती है, जिस तरफ से कोई आंधी आती है, उसी तरफ ये जो है ना फूल हो जाता है। इसलिए इसको घूमने वाला फूल भी कहते हैं, कि जिस तरफ से ज़्यादा हवा आई दूसरी तरफ घूम गया, तो इसलिए पलसिला को घूमने वाली दवाई कहते हैं। इस तरह इसकी अलामतें भी चेंज होती रहती हैं, अलामतें भी घूमती रहती हैं। तो इसी पॉइंट को लेकर हम आगे चलेंगे कि मरीज़ की अलामत जो है वो किस तरह बढ़ती हैं। अब मैं आपको अलामत बढ़ने की कैफियत आपको बता दूं कि अलामत काज़ज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से इसकी अलामत जो है वो बढ़ती हैं। अच्छा, इसको आमतौर पर कहा जाता है कि ये गर्म दवा है। इसकी भी वजाहत करता जाऊँ कि आमतौर पर कहा जाता है कि ये गर्म दवा है। गर्म दवा कैसे है कि गर्मी से इसका मरीज़ मुतासर होता है, गर्मी से इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो बिल्कुल सही है, लेकिन यही बात आ गई ना कि तगय्युरात होता रहता है, तब्दील होता रहता है। तो इसके अंदर सर्दी भी है, इसके अंदर ठंड भी है, और ठंड कैसी है ये भी आपको इसका भी इजहार करेंगे, जिक्र करेंगे। तो अलामतें कैसे बढ़ती हैं, काजेज़ कैसे हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं। गेटिंग फिट वेट, यानी पाँव भीग जाने से इसकी अलामत बढ़ जाती हैं। ऐसी ग़िज़ा खाने से, चर्बीली ग़िज़ा खाने से जिसमें चिकनाई ज़्यादा है, जिसमें मरीज़ को चिकनाई वाली तकलीफ़ें, चिकनाई वाली चीज़ों से तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है, चिकनाई वाली चीज़ें खाने से। रिच फूड, फैटी फूड, ऐसी कैफियत, आइसक्रीम से भी इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। दूध से, दूध वाली चीज़ें बनी होती हैं, उसकी भी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ये ख़ास तौर पर मैदे की अलामत जो है ना, इसके अंदर इसकी इजाफ़ा होता है दूध वाली चीज़ें खाने से। दूध से बनी हुई चीज़ें जिसमें मलाई ज़्यादा होती है, चिकनाई ज़्यादा होती है, और इस तरह की फैटी फूड वगैरह यानी चर्बीले खाने जो है वो इसको इसकी अलामत बढ़ाने का सबब बनते हैं। चाय और टी और काफ़ी, ये भी इसकी तकलीफ़ों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब आते हैं, मैं पहली बात पे आता हूँ कि इसकी अलामत जो है ना मौसमी तगय्युरात की निशानदेही करती है कि मरीज़ की अलामत चेंज होती रहती हैं, कैफियत चेंज होती रहती हैं। इस बात पे मैं आता हूँ, कैफियत कैसे चेंज होती हैं। पहले मैंने आपको बता दिया कि सेंसिटिव टू हीट है, गर्मी से इसका मरीज़ एहसास होता है, गर्मी से इसकी मरीज़ की तकलीफ़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। गर्म मौसम में, गर्म कमरे में, बंद कमरे में, मोडालिटीज़ मैं बाद में भी आपको बता दूँगा, लेकिन साथ-साथ बताता जाता हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि गर्मी से इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, गर्म खाने-पीने से बढ़ती हैं, गर्म कमरे में बढ़ती हैं, बंद कमरे में इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। मरीज़ बंद कमरे में लेट नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे गए हैं जो साइकी के नुक्ते नज़र से, साइकोलॉजी के नुक्ते नज़र से लोग साइकी की तरफ, माहिर नफ्सियात की तरफ रजू करते हैं, जो कि होते पलसिला के मरीज़ हैं, लेकिन वहाँ रजू इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि ये माहिर नफ्सियात का ही केस है, जबकि वो पलसिला का केस होता है कि बंद कमरे में घबराहट होती है, मरीज़ बाहर की तरफ भागता है, उसको तकलीफ़ उठाना पड़ती है। तो पलसिला की बात तगय्युरात के हवाले से बता रहा था, अलामत बदलने के हवाले से बता रहा था। सबसे पहले मैं आपको इसकी माइंड की कैफियत बताता हूँ, ज़हनी अलामत। ज़हनी अलामत क्या होंगी? ये दवाई रोने के लिए मशहूर है, यानी इसका मरीज़ जो है वो रोने के लिए, जो भी मरीज़ रोता है हम उसको लिए पलसिला जो है वो तजवीज़ कर देते हैं। जबकि इसके रोने की कैफियत, रोने की वीपिंग मूड की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम उसको मद्देनज़र रखकर अगर इलाज करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर हम उसको मद्देनज़र रखकर इलाज नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए जो है ना वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम अलामतों को मद्देनज़र रखते हैं, अलामतों को देखकर ही दवाई जो है वो तजवीज़ करते हैं। ज़हनी अलामतों में इसको रोने वाली दवाई कहा जाता है। वीपिंग मूड, ठीक है जी, वीपिंग मूड होती है, और गमगीन होता है इसका मरीज़, सैड होता है, परेशान होता है, और आमतौर पर इसको कंपनी डिज़ायर कहा जाता है, यानी महफ़िल पसंद ये करता है। लेकिन ये महफ़िल पसंद भी करता है और महफ़िल को डिनाइड भी करता है, यानी महफ़िल से इनकारी भी करता है, तन्हाई पसंद भी होता है, ये अलहदगी में बैठना पसंद करता है, और अलहदगी की वजह इसकी वो मायूसी है, वो परेशानी है जो उसके अंदर हर वक़्त जो है वो छाई रहती है। इसका मरीज़ परेशान होता है, मायूस हो जाता है, और मिराकी कैफ़ियत का इसका मरीज़ होता है। मिराकी कैफ़ियत आप समझ रहे हैं।
ایسے مریض جو اپنی کیفیت بدلتے جائیں، ذہنی کیفیت بدلتے جائیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کبھی یہ مریض سینسٹیو ٹو، کبھی کبھی یہ مریض محفل کو پسند کرتا ہے، کبھی یہ محفل کو پسند نہیں کرتا. مائلڈ ہوتا ہے، ییلڈنگ ڈسپوزیشن ہوتا ہے. اس کو سمجھا کر، اس کو بجھا کر، اس کو سمجھا بجھا کر اس کی ذہنی کیفیت کو بدلا جا سکتا ہے. یہ آسانی سے کسی کی بات کو سمجھ لیتا ہے، کسی کی بات کو مان لیتا ہے. اگر یہ اس کو غصہ آتا ہے، اس کو کوئی اور کیفیت ذہنی ہوتی ہے تو یہ آسانی سے مولڈ ہو جاتا ہے، آسانی سے اس کو سمجھایا بجھایا جا سکتا ہے، اور یہ آسانی سے سر تسلیم جو ہے وہ خم کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں حلیم طبع. کتابوں میں اکثر آپ اردو میں دیکھیں گے حلیم طبع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو آسانی سے سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور آسانی سے وہ بات کو مان لیتا ہے. اور اگر وہ ضد کرتا ہے، اڑی کرتا ہے، یا اس قسم کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو وہ آسانی سے جلدی مان جاتا ہے. اور اسی کو مائلڈ کہتے ہیں، یعنی اس کو غصہ نہیں ہوتا. مگر ایک بات ضرور ہے، اس کے اندر برسٹنگ اینگر ہوتا ہے، یعنی یکدم غصہ آتا ہے، اور جب تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کو غصہ جو اس کا جو ہے وہ اتر جاتا ہے، اور اس کو تسلی دینے سے، یعنی کنسولیشن جو ہے وہ میلنیشن ہوتا ہے. جب اس کو تسلی دی جاتی ہے تو وہ اپنی نارمل کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کا غصہ بھی اتر جاتا ہے. وہ کسی اور اگر ذہنی قوت میں پایا جائے گا یا ذہنی کیفیت میں پایا جائے گا تو وہ بھی اس کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ویپنگ موڈ آپ کو بتایا تھا کہ رونے والا اس کا مریض ہوتا ہے. جو ہی کوئی بات شروع کرتا ہے تو مریض روتا ہے. اس میں تھوڑی سی آپ کیفیت کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اگر ہم بات کریں گے تو رونے کی جو ویپنگ موڈ ہے اس کو آپ تسلی سے اس کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں. جیسے اور بھی دوائیاں ہیں اس کے اندر رونے والی، لیکن پلسٹیلا کا دستور جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا کہ اس کی کیفیت جو ہے نا، اس کی علامت جو ہے نا، اس کے اندر تغیرات پائے جاتے ہیں، تبدیلیاں پائی جاتی ہیں، علامتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. صبح کو کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. یہ اس کا خاصہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جن مریض کی علامات چینج ہوتی جائیں، کیفیت چینج ہوتی جائیں، اس کی دعا پلسٹیلا ہوا کرتی ہے. لیکن باقی علامات بھی آپ غور سے اس کو اسٹڈی کریں گے تو پھر ہم پلسٹیلا کی طرف جو ہے زور دیں گے. لیکن ایک بات آپ غور سے سمجھ لیں کہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی جو علامت ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. ابھی میں نے آپ کو ذہنی علامتیں بتائی ہیں، اب ذہنی علامتیں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح بدل رہی ہیں. کبھی اس کو غصہ آتا ہے، غصہ آنے کے بعد یہ فوراً جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. کبھی اس کے اندر غمی آتی ہے، کبھی اس کے اندر خوشی آتی ہے، اور یہ اس کی کیفیت تبدیلی آتی رہتی ہے. عام طور پر اس کا مریض خاموش طبع ہوتا ہے. گھر میں ایک نکر پہ، کینٹ کی بات بتا رہا ہوں میں، کینٹ نے یہ پورا پیرا باندھا ہے، اس پہ پورا خاکہ دیا ہے پلسیلا کے مریض کا کہ وہ گھر میں اگر ہوگا تو وہ کس طرح کی کیفیت کا ہوگا. یعنی وہ اس طرح کی کیفیت کا ہوگا کہ وہ آرام سے کسی گھر کے ایک نکر پہ، گھر کے ایک کمرے میں، گھر کے ایک دوسروں سے تھوڑا سا الگ تھلگ ہو گئے. دوسروں سے الگ تھلگ بھی نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا کوشش کرتا ہے کہ وہ باقیوں سے تھوڑا سا الگ ہو کر بیٹھے، اور وہ اس طرح کی کرتا ہے. اگر اس کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کو سمجھایا بجھایا جائے یا تسلی دی جائے، وہ سکون میں آ جاتا ہے، اس کا غصہ جو ہے وہ اتر جاتا ہے. اس کو برسٹنگ اینگر کہتے ہیں. اگر کسی نے اس کو غصے سے مار لیا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو افسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں مارا. بچوں کو اگر ماں نے بچوں کو مارا ہے تو اس کو افسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے ان کو کیوں مارا ہے. زندگی میں پریشان ہوتا ہے یہ اس کا مریض، ویئری آف لائف ہوتا ہے، یعنی زندگی سے نفرت ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. اس کے اندر ریلیجیس مینیا بھی ہوتا ہے، اور ریلیجیس مذہبی قسم کا مریض ہوتا ہے. اس کا ریلیجیس مینیا بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. ایسے لوگ، ایسی عورتیں جو مذہبی لگاؤ کی طرف زیادہ رکھتی ہیں، وہ پلسیلا میں عام طور پر اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، پلسیلا اثر کرتی ہیں. اس کے اندر ڈیڈ آف پیپل بھی پایا جاتا ہے کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لوگوں سے خوفزدہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ پسند بھی نہیں کرتا بعض کا، اور محفل میں بیٹھنا بھی چاہتا ہے. یہ تو ذہنی کیفیت میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی. یہ میڈیسن کافی لمبی ہے، کافی اس پہ اگر ہم جتنی بھی بات کر لیں تو کم ہے. لیکن کیونکہ ہم نے یہاں پر اہم باتیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم باتیں جو ہیں وہ
آپ کو بتاتے جائیں اور اس پر آپ عبور حاصل کر لیں، تو اس کے بعد آ جائیں فزیکل۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو ترتیب سے دوائی پڑھانا سکھانا شروع کی ہے کہ پڑھانا شروع کی ہے، سکھانا شروع کی ہے کہ ہیڈ سے، یعنی علامات، ذہنی کیفیت کو ذہن سے دوائی کو شروع کریں گے، پھر جنرل کی طرف جائیں گے، پھر پارٹیکولر طرف جائیں گے، تو آپ کو میڈیسن جو ہے وہ یاد ہونا شروع ہو جائے گی، نہ صرف یاد ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے ذہن کے اندر وہ بیٹھ جائے گی۔ اب ہم جنرل اس کی کیفیت لیں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ذہنی علامتیں بدلتی رہتی ہیں، اس طرح اس کی جنرل علامتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ عام طور پر اس کی علامتیں شام کو بڑھتی ہیں، لیکن شام کو بڑھنا اس کا کوئی اتنا بہت بڑی یہ کیفیت نہیں ہے، لیکن اس کی علامتیں کسی وقت بھی بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ سینسٹیو ٹو ہیٹ ضرور ہے، لیکن اس کو سردی بھی لگتی ہے، اس کو سردی بھی اتنی لگتی ہے جتنی گرمی لگتی ہے۔ لیکن اس کا مریض اگر اس کو سردی لگ رہی ہے، اب دیکھیں تغیرات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر اس کو سردی لگ رہی ہے لیکن اس کے باوجود کہ وہ گرم کمرے کے اندر بھی اس کی سردی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس کے عام طور پہ لکھا ہے کہ دو سردیاں، یعنی ٹو چل ناٹ لائک، ایک انگریزی کا فقرہ یہاں پر مٹیریل میڈیکا میں لکھا ہوا ملتا ہے ہمیں کہ ٹو چل ناٹ لائک، یعنی دو سردیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر ہم عرف عام میں کہیں گے دو کانبے، یعنی پنجابی میں کانبے کہتے ہیں نا سردی کو، جو مریض کانپ رہا ہوتا ہے خاص طور پہ بخاروں کی کیفیت کے اندر، دو کانبے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی ڈفرینس پایا جاتا ہے، مختلف کیفیت ہوتی ہے، سردی لگتی ہے اور ان کی کبھی آدمی کمبل لیتا ہے، کبھی کوئی اور چیز لیتا ہے، کبھی اور چیز لیتا ہے۔ میں نے وضاحت کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہی بات کہ وہ بھی اس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ دو سردیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آگے ہم چلتے ہیں اس کی سینسٹیوٹی کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیٹ ہوتی ہے، سینسٹیو ٹو ہیٹ ہوتی ہے، گرمی سے اس کا مریض متاثر ہوتا ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے، بند کمرے میں تکلیف اس کو اٹھانا پڑتی ہے، اور دیکھیں گرمی بھی اس کو ایک جیسی نہیں لگتی، گرمی کے اندر بھی یہ اس کے اندر تغیر پایا جاتا ہے، تغیرات پائے جاتے ہیں، گرمی کے اندر بھی یہ کہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہیں۔ اور اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھانے پینے کی کیفیت کے اندر کمی بیشی میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کاز بھی ہے اور اس کی زیادتی بھی ہے کہ رچ فوڈ سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، چکنائی والی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، اور بلائی یعنی جس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، دودھ والی چیزیں اس کو ہضم نہیں ہوتی، پیسٹری کھا لے اس کو ہضم نہیں ہوتی، آئس کریم کھا لے اس کو ہضم نہیں ہوتی، آئس کریم کھانے کے بعد، دودھ پینے کے بعد آنے والے دست، یہ اکثر یہ بچوں کے اندر کیفیت پائی جاتی ہے۔ جو بچے دودھ پیتے ہیں، جو ہی دودھ پیا تو اس کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ ڈائریا کر دیتا ہے یا اس کو دست لگ جاتے ہیں، یہ کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے کمی بیشی کے اندر۔ شام کے وقت اس کی تمام علامات بڑھ جاتی ہیں، اور ان سب تکلیفوں کے ساتھ ایک بات اور بہت اہم ہے اس کی پائی جاتی ہے، وہ ہے تھرسٹ لیس، یعنی پیاس اس کو نہیں ہوتی، منہ خشک ہوتا ہے، منہ خشکی کے باوجود یہ نوٹ کر لیں، میں 3 دفعہ یہ دہراؤں گا، منہ خشکی کے باوجود، یعنی منہ خشک ہوتا ہے لیکن پیاس نہیں لگتی، چاہے وہ موسم گرمیوں کا چاہے وہ سردیوں کو، منہ خشک، پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ منہ خشک، پیاس نہیں ہوتی، تقریباً ساری قسم کی علامتوں کے ساتھ یہ علامت پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر معدے کی علامتوں میں اس کی یہ بہت بڑی علامت ہے، جب معدہ مریض کا خراب ہوتا ہے تو اس کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ منہ خشک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ اہم علامت اس لیے ہوئی ہے کہ خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔ عام طور پر مریض کو جب منہ خشک ہوتا ہے یا یہ اس کا جو خشکی آتی ہے منہ کے اندر تو پیاس لگتی ہے، پیاس مریض منہ پانی پیتا ہے، لیکن اس میں ایسی کیفیت نہیں ہے، پیاس اس کو نہیں لگتی منہ خشک ہونے کے باوجود۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دوائی لمبی ہے، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو کیونکہ لمبی کرنا پڑے گی، تھوڑا سا اس کا بتاتے علامتیں اتنی ہیں کہ یہ بڑھ رہی ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ تو اینڈ پہ میں نے جس طرح کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کو عورتوں کی دوائی کیوں کہا جاتا ہے اور کیوں نہیں کہا جاتا۔ اور دیکھیں میں نے آپ کو ایک
پہلے بھی آپ کے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی بھی دوائی ہومیوپیتھک سسٹم کے اندر جو ہے وہ کسی مخصوص طبقے، کسی مخصوص بیماری کے لیے نہیں ہوتی، کسی مخصوص بیماری کے لیے، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہوتی. یہ نوٹ کر. ہومیوپیتھک سسٹم، ہومیوپیتھک سائنس کے اندر کوئی بھی دوائی کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص مرض کے لیے نہیں ہوتی. جس دوائی کی علامت جس جنس کے اندر بھی پائی جائے گی وہ اس کی دوائی ہوگی. مثلا پلسیلا کو مرد بوڑھوں کو بھی دیا جاتا ہے، مرد جوانوں کو بھی دیا جاتا ہے. پلسٹیلا کو عورتوں کو بھی دیا جاتا ہے، پلسیلا کو بچوں کو بھی دی جاتی ہے. تو یہ اتنا ہی پیدا کرتی ہے جتنی عورتوں کے لیے. لیکن کیونکہ اس کے اندر اس کی جو پلسیلا کے اندر جنسی علامات عورتوں کی زیادہ ہیں، اس لیے اس کو، کیونکہ یہ بہت بڑی رینج ہے پلسیلا جنسی علامات کے لیے، اس لیے اس کو ہم زیادہ عورتوں میں اس کی کیفیت پائی جاتی ہے، علامت پائی جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو عورتوں میں اس مد نظر رکھ کے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں مردوں میں ہم اس کو پروسٹیٹ گلینڈ انلارجمنٹ میں دیتے ہیں، کڈنی سٹون میں دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں. ایسے بچوں کو جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، جو پیسٹری کھاتے ہیں، جو آئس کریم کھاتے ہیں، ان کو آئس کریم ہضم نہیں ہوتی، تو ہم باقی اگر اس کی علامتیں اس کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں تو ہم پلسیلا دیتے ہیں. تو یہاں عورتوں کی بات تو ختم ہو گئی. لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جنسی علامات عورتوں کی، جنسی سسٹم ہے، ان میں یہ وسیع رینج ہے اس کی، چاہے وہ لکوریا ہو، چاہے وہ مینسز ڈسٹربنس ہو، تو اس کے لیے ہم دیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاؤں بھیگ جانے سے، اب پاؤں بھیگ جانے سے اس کے مینسز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، مینسز دب جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لکوریا ہوتا ہے. اور کیا ہوگا، وہ آپ ان علامتوں کو پہلی علامتوں کے ساتھ ایڈ کرتے جائیں کہ لکوریا اگر ہوگا تو ایک جیسا نہیں ہوگا، اس کی رنگت بدلے گی، اس کی کیفیت بدلے گی. اس طرح مینسز اگر پرابلم ہے تو اس کی کیفیت بدلے گی، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی بالکل نہیں. یہ ہے اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی. ڈائریا ہے تو ڈائریا کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر رنگت بدلتی رہتی ہے، ڈائریا پخانے کی رنگت بدلتی رہتی ہے، صبح کو اور شام کو اور دوپہر کو، یہی پلسز اور کیا، یعنی اس کی علامتوں کے اندر چینجنگ آتی ہے. سبھی قسم کی کیفیت کے اندر چینجنگ آتی ہے، ایک نہیں ہے. ڈسچارجز کے اندر اس کی چینجنگ آتی رہتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ عورتوں کو پلسیلا کی دوائی نہیں کہنا چاہیے، نہ ہر عورت کو پلسیلا دینی چاہیے. پلسیلا علامات کے مطابق دیتے ہیں، پلسیلا علامتوں کے مطابق دی جاتی ہے، پلسیلا علامتوں کے مطابق ہر جنس کو دی جا سکتی ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو. میں نے اس کو مردوں کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ میں بہت کارگر دوائی پائی ہے. جبکہ پہلی علامتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ذہنی علامتیں، جنرل علامتیں، ذہنی علامتیں، پرٹیکولر علامتیں اس کے ساتھ میچ کرتی ہوں گی تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. کئی لوگوں کو یونری بیگ لگے ہوتے ہیں، پلسیلا سے اتر جاتے ہیں. پلسیلا پروسٹیٹ گلینڈ کے لیے مردوں کے اندر، مردوں کے پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر بھی یہ کیفیت اگر پائی جائے تو ہم پلسیلا ہی اس کو دیں گے. یہ میں نے اینڈ پہ آپ کو بتا دیا کہ اس کو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جو پلسیلا ہے وہ عورتوں کی ہی دعا ہے، بلکہ یہ سبھی کو دی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ آج ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ دوائی کچھ ایسی تھی، اس کے اندر بے شمار قسم کی باتیں کچھ رہ بھی گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.